والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد ہٹا دو یار ہٹا دو أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار صدق الله العظيم محتشم موقر حضرات علماء کرام، جامعہ دار الخیر کے دامن میں اس مرد کلندر کی خیر کو آج اپنے اپنے دامن میں سمیٹنے والے خوش نصیبوں، میں سب سے پہلے اس انتہائی بابرکت پررونق تقریر کے انعقاد پر حضرت العلامہ مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری دامت برکاتہم کو، ان کے رفقا کو کلمات تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً اپنے ان عزیزوں کو، اپنے ان بھائیوں کو جو درس نظامی کا نصاب مکمل کر کے آج اپنے شیخ سے آخری حدیث سماعت فرمائیں گے، یقیناً میرے ان عزیز بھائیوں کے لیے، میرے ان بیٹوں کے لیے یہ لمحات یادگار ہیں، ان کے والدین کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے۔ اور آج یہ جو ایک طویل صف مجھے نظر آتی ہے، اس طویل صف میں مجھے ایک اپنا عزیز، یوں تو سارے میرے عزیز ہیں، لیکن مولوی احمد حنیف کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، میں اس پر محترم مکرم جناب قاری محمد حنیف صاحب کو کلمات تحسین اور کلمات مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس گلشن کی بہاروں کو سدا پر بہار رکھے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، ہم نے دیکھا کہ جب کائنات کا رب ارشاد فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، میں جسے چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں، جس طرح چاہتا ہوں اسے پیدا کرتا ہوں، اور پھر جسے چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں، جس طرح چاہتا ہوں اسے اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا کرتا ہوں۔ میں انتخاب کے لیے کسی سے مشورہ نہیں کیا کرتا، میں جب انتخاب کرتا ہوں تو کسی کی شکل کو، کسی کی عقل کو، کسی کے حسب و نسب کو نہیں دیکھا کرتا، بلکہ جب میں انتخاب کرتا ہوں تو اس کے دل کو دیکھا کرتا ہوں۔ اور پھر ہم نے دیکھا یہ دین اور میرے اللہ کے دین میں لگا ہوا وقت، میرا اللہ اتنا قدرداں ہے، اتنا قدرداں ہے کہ وہ اس سالے انسان کی محنت کا بدلہ قیامت میں تو انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن دین میں صداقت اور دین کی جد و جہد کے اندر، دین کے اندر جد و جہد کرنا، اس پہ محنت کرنا، اس کا بدلہ ہم نے ان آنکھوں سے اس دنیا میں بارہا مرتبہ دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں، ایک لمحے کے لیے پیچھے جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جب قربانیاں ہی قربانیاں دیتے ہیں، قربانیوں کے انبار لگا دیتے ہیں، آخری وہ قربانی آتی ہے کہ جس کو کائنات کا رب ابتلاء عظیم قرار دیتا ہے، اور پھر کائنات کا رب اس قربانی کو دیکھ کر کہتا سلام علی ابراہیم،
ابراہیم میں کائنات کا رب تجھے سلام کہتا ہے، اتنی قربانیوں کے بعد کائنات کا رب اسے انعام کیا دیتا ہے؟ فرمایا کہ انعام میں تجھے یہ دیتا ہے ابراہیم کہ میں تجھے بیٹا اسحاق دوں گا جس سے 24,000 انبیاء پیدا ہوں گے، اور دوسری طرف سیدنا اسماعیل ہوں گے جن سے آمنہ کا لال پیدا ہوگا جو سارے انبیاء کا سردار ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں، میں آگے بڑھ جاؤں گا، میں ہندوستان میں آتا ہوں تو شاہ ولی اللہ کے خاندان کو دیکھو، میں اس سے نیچے آتا ہوں، میں مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں، ان کے اخلاص، ان کی قربانیوں کو قبول کیا تو اللہ نے انہیں مولانا اسد محمود، مولانا ارشد مدنی کی صورت میں اللہ نے انہیں انعام دنیا کے اندر عطا کیا۔ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، مفتی اعظم پاکستان کو دیکھتا ہوں، مفتی محمد شفیع صاحب کو دیکھتا ہوں تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے اخلاص کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی محنت کو، ان کی کوشش کو، ان کی کاوش کو قبول فرمایا تو شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی جیسا فرزند عطا کیا، مولانا رفیع عثمانی جیسا فرزند عطا کیا۔ میں اسے آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں، اس جگہ پر یہ ایسا نہیں تھا، یہاں ایک مرد درویش بیٹھا، ایک مرد کلندر بیٹھا جسے لوگ آج حضرت العلامہ الفخام مولانا خیر محمد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے اخلاص کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی محنت کو، ان کی صداقت کو میرے رب نے قبول کیا تو دنیا میں اللہ نے نقدی نام انہیں یہ دیا کہ انہیں ایک طرف اپنا بیٹا مولانا شریف کی صورت میں دیا تو پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اسی گھر میں قاری حنیف جیسا آدمی پیدا کر دیا۔ ہاں، میں نے دیکھا اسی پاکستان میں ایک اور مرد درویش جسے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کی صورت میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے جد و جہد کی، اس نے ایک محنت کی، اس نے ایک کوشش اور کاوش کی۔ میرے رب نے ان کی محنت کو، ان کی کوشش کو، ان کی جد و جہد کو، ان کے اخلاص کو، ان کی صداقت کو ایسا قبول کیا کہ اللہ نے ان کے گھر میں مولانا فضل الرحمان جیسا انسان پیدا کیا۔ میرے قابل احترام بھائی، میرے عزیز طالب علم بھائیوں، یہ بندہ بڑا کیسے بنتا ہے؟ یہ اتنی عظمتوں والا کیسے بنتا ہے؟ یہ اتنی رفعتوں والا کیسے بنتا ہے؟ یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ اکابر کی موجودگی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس پر گفتگو کروں، لیکن یاد رکھو، پوری صداقت کے ساتھ، پوری متانت کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہے، کوئی راضی ہو ناراضی ہو، رب راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جایا کرتا ہے تو سب راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ آج مدارس اسلامیہ پر طرح طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ نے بہار دی، یہ پرنور چہرے دیے اس ملک کو، یہ پرنور فضا دی اس ملک کو۔ یہ اس معصوم طالب علم نے جو صبح کے لمحے میں، جو شہری کے وقت میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک جگہ نہیں، پاکستان دنیا کے کونے کونے میں شہری کے وقت وہ کھڑا ہو کر وہ مسجد کے کونے میں ایک چراغ لے کر بیٹھا ہے اور اس کے لبوں پر قرآن کریم کی آیت میں چل رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نقموا منهم إلا
ہمارا کوئی قصور نہیں، صرف اتنا جرم ہے کہ ہمیں اپنے اکابر نے یہ بتایا، ہمیں اپنے اکابر نے یہ بتایا کہ جس رب نے تمہاری جبین نیاز کو بنایا، تمہاری جبین نیاز بھی اسی ایک کے سامنے جھکنی چاہیے۔ یہ گڑگڑاتا ہوا نظر آتا ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ یہ گڑگڑاتا ہے رب کے سامنے، رب العالمین میرے دل کی باتوں کو بھی تو جاننے والا ہے، تجھے پتا ہے کہ میں اس ملک پر کتنا وفادار ہوں، میرے رب تجھے پتا ہے ان مدارس کے اندر، ان مساجد کے اندر رب الجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کو مٹانے کی نہیں، دنیا کو بچانے کی محنت ہو رہی ہے۔ میرے انتہائی قابل قدر بھائی، رب تسلی دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کبھی سوچنا بھی نہ کہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں رب اس سے غافل ہے، لیکن انتظار کیجئے۔ میری درخواست ہوگی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے طالب علم دوستوں سے کہ میں کہا کرتا ہوں رابطے کی زندگی اور ضابطے کی زندگی، بڑوں کے رابطے میں رہیں، ان کے بتائے ہوئے ضابطے پہ چلو گے، زندگی کا ہر آنے والا لمحہ تمہیں عزت عطا کرے گا، تمہیں بلندیاں عطا کرے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر اس خیر کے مجمع میں، اس خیر کے کلمے کے ساتھ، اس خیر کی دعا کے ساتھ، اس خاندان خیر کے ساتھ کلمات آج کی انتہائی خوبصورت بزم میں ان کے کلمات تحسین پیش کرتا ہوں، کلمات تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک اس گلشن کی بہاروں کو اور پھر بہار رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.